السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان صاحب نے ایک نہایت ہی اہم خطاب کیا اور اس میں بہت سارے جو پاکستانی سوسائٹی کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر انہوں نے بات کی۔ صرف اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان نہیں کیا کہ 23 دسمبر کو وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ کیوں انہوں نے 23 تاریخ چنی، بیچ میں 5-6 دن کا گیپ جو ہے وہ کس کے لیے چھوڑا، اور آج ان کی جو تقریر تھی وہ بنیادی طور پر اس کے مخاطب کون تھے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس پر اب کیا گفتگو کرے گی اور سیاسی طور پر کیا ہو سکتا ہے، یہ سارے موضوعات ہیں جن پر آج میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی خبر جو آج کی کہ 23 دسمبر کو کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، یعنی اس دن ایڈوائس بھیج دی جائے گی۔ اگر گورنر اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر اسی وقت اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، نہیں تو 48 آورز یعنی اتوار کی رات تک جو فرائیڈے کو بھیجی جائے گی سمری، وہ افیکٹو ہو جائے گی اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی، اور آئین کے تحت 90 دنوں کے اندر اندر میکسیمم جو ہیں وہ 90 دن ہیں اور کم از کم 45 دن ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں الیکشنز کروانے ہوں گے۔ اور یہ جو تاریخ بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مارچ کے آخری ہفتے میں الیکشنز جو ہیں کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے یہ مسٹ ہوں گے آئین کے مطابق۔ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ کیونکہ انتخابات نہیں چاہتی، مختلف آپشنز پر وہ غور کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، منڈے کو شاید عدم اعتماد جمع کروا دیں، یا وہ یہ کہیں گورنر صاحب کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں، لیکن سیاسی طور پر آج عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوں گے۔ اگر پی ڈی ایم نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو ان کی جو پاپولیرٹی ویسے ہی لویسٹ ایب پر ہے تو وہ متاثر ہوگی، ایک مشکل میں گرفتار ہوگی یہ پی ڈی ایم، اس لیے کہ جو نواز شریف صاحب کی آمد کا پلان ہے وہ جنوری میں بتایا جا رہا ہے، اور ابھی اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں جیسے کہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیئر ٹیکرز اور انتخابی کیمپین شروع ہو جاتی ہے، تو اگر نواز شریف صاحب نہیں ہیں تو جو نون لیگ ہے کم از کم پنجاب میں، اس کی کیمپین کو تو بڑا نقصان پہنچے گا۔ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کے آنے کا، کیونکہ جو پاپولیرٹی ہے اس وقت نون لیگی قائدین کی وہ پنجاب میں بہت بری طرح متاثر ہے، خاص طور پر جو وفاقی حکومت کی پرفارمنس ہے، جس طریقے سے انہوں نے ایکٹ کیا، جو ان کا بیانیہ تھا جیسے اس سے ڈیویٹ ہوئے، تو وہ ایک ان کے لیے مسئلہ ہے۔ لیکن آج کی جو تقریر تھی وہ بہت اہم تقریر، اس میں بہت سارے جو نقائص تھے ان کا بھی عمران خان صاحب نے سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے سسٹم میں جو خرابیاں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی، لیکن آج آفیشیلی انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ کون تھا، اس کا جواب انہوں نے دیا کہ وہ کون تھا۔ انہوں نے بالکل کھل کر آج یہ بات کہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو پاکستانی فوج کے سربراہ تھے، وہ ان کی حکومت کو ہٹانے میں مین انسٹرومنٹ تھے، اور انہوں نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ وہ غلط بیانی سے بھی کام لیتے رہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمیں وہ کچھ کہتے تھے اور جو اپوزیشن اس وقت کی ان سے وہ کوئی بات کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے آج ان کی جو حکومت ختم ہوئی اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کے پیچھے اس کو بنانے میں جس شخص کا ہاتھ تھا، کردار تھا، وہ انہوں نے کھل کر بتایا کہ وہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ۔ لیکن انہوں نے آج کچھ اور باتیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں جو کہیں، وہ عام پاکستانیوں کے لیے بہت ہی وہ دہلا دینے والی باتیں ہیں۔ انہوں نے ایجنسیز کے کردار پر بات کی۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایجنسیوں کے کردار کے حوالے سے بہت تحفظات اور پاکستان کے لوگ جانتے تھے، میڈیا میں بھی چیزیں سرکولیٹ ہوتی رہیں، لیکن آج عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت ان کے فون ٹیپنگ وزیر اعظم ہاؤس میں، پھر اس کے بعد سیاست دانوں کے اوپر ویڈیوز بنانی یا فائلز بنانی، اور اس میں عمران خان صاحب نے وداؤٹ منسنگ ہز ورڈز بڑی کھل کر یہ بات کہی کہ جنرل باجوہ یہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس فلاں کی فائل ہے، فلاں کی فائل ہے۔ تو آج سوال کیا عمران خان نے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں،
جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہیں, ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں پاکستانی فوج کے ساتھ, ان کا یہ کام ہے کہ وہ پاکستانی پولیٹیشنز کی فائلز بنائیں, ان کی ویڈیوز بنائیں, پھر یعنی آگے سے پھر جو ایک بلیک میلنگ کا جو طریقہ ہے اس کو وہ آپٹ کریں. تو یہ انہوں نے کہا کہ بڑا یہ افسوسناک ہے. اور آج میں یہ سوال کرتا ہوں, پھر انہوں نے جو ملک کی اقتصادی آج صورتحال ہے, انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال کرتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ شخص ذمہ دار نہیں جس نے ہماری حکومت کو ختم کیا, جبکہ جو اکنامک انڈیکیٹر تھے اس وقت, جو ہماری گروتھ ریٹ تھا, جس طرح سے ٹیکس کلیکشن تھی, جس طرح سے جو فارن ریمیٹنسز میں انکریز تھا, اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا وہ سکڑ رہا تھا, تو ایسے میں کون ہے پھر اس کا ذمہ دار؟ کیا وہ شخص ذمہ دار نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا؟ اور اس میں نام ہے جنرل باجوہ کا. پھر جو صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, عرش شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد جو صابر شاکر کے ساتھ ہوا, ARY کے اونر سلمان اقبال کے ساتھ جو ہوا, پھر انہوں نے سیاستدانوں پر جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا, جو شہباز گل کے ساتھ ہوا, انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ آپ اعظم سواتی کی ویڈیو بنائیں گے, ننگا کریں گے, ماریں گے, اور پھر ان کے بچوں کو وہ ویڈیو بھیجیں گے. اور شہباز گل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو ٹارچر ہوا ابھی بھی اس پر اثرات ہیں. پھر 25 مئی کو جو کچھ کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اور جو بات انہوں نے بڑی اہم بات بتائی کہ جب ہم لانگ مارچ میں جا رہے تھے تو دوستوں نے بھی ہم سے کہا کہ آپ مت جائیں. تو خان صاحب نے کہا میں نے اپنے دوستوں سے کہا, اپنے رفقا سے کہا کہ میں ٹارگٹ ہوں گا, مجھ پر حملہ ہوگا. اور پھر جب میں گھر سے نکلتا تھا تو بشرا بی بی کو خدا حافظ کہہ کر نکلتا تھا, یعنی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں بشرا بی بی کو, کہ وہ مجھے کہتی تھیں کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا جہاد مبارک کرے, اور خدا تعالیٰ آپ کی سلامتی کا ذمہ دار ہے. تو انہوں نے پھر ایک سوال کیا قوم سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی اقتدار یا پیسے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں اپنی جان اپنی قوم کے لیے وقف کر چکا ہوں. میں گولیاں مجھے لگیں, میں زخمی ہوا, جس کی وجہ سے میں ابھی چل نہیں سکتا. میں جیسے ہی چلنے کے قابل ہوں گا میں پھر دوبارہ عوام کے پاس جاؤں گا, میں اس جہاد میں دوبارہ شریک ہوں گا, اور میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. میں اپنی زندگی اپنی قوم کے لیے وقف کر چکا ہوں. جو شریف خاندان کی کرپشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی تفصیل بیان کی. لیکن جو آج انہوں نے سیاسی طور پر جو یہ بات کہی ہے اور جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے, اس میں ایک جو اور چیز پوشیدہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر موقع دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اس PDM کی حکومت کو مجبور کرے کہ اگر 66% پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, یعنی پنجاب اسمبلی اور KP کی اسمبلی میں اگر انتخاب ہونے جا رہا ہے, تو پھر جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اسمبلیاں ڈیزالو کرے, سندھ اور بلوچستان بھی ان کی بھی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں, اور وہ پورا پاکستان جو ہے وہ الیکشن میں جائے. کیونکہ 2 صوبوں میں اگر انتخابات ہوئے صرف, تو جس سٹیبلٹی کی ضرورت ہے پاکستان میں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, وہ نہیں آئے گی. اور اگر وہ سیاسی استحکام نہیں آتا جس کی ضرورت ہے, تو پھر پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری نہیں ہو سکتی. اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی کہ اگر پنجاب میں نون لیگ ہار جاتی ہے اور پنجاب میں PTI کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں قومی جو ہے وہ PDM کی گورنمنٹ ہے, اور وہ کہیں سے کوئی ایمرجنسی لگا کے یا کسی ٹیکنیکل طریقے سے اگر اپنے آپ کو اپنی مدت کو بڑھا بھی لیتے ہیں, تو کیا دنیا ان پر یقین کرے گی؟ کیا وہ سیاسی استحکام اس ملک میں آ سکے گا جس کی بنیاد پر پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکے, بے روزگاری کا خاتمہ ہو, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ IMF سے بات کر سکیں؟ تو اگر یہ انتخابات صرف KP کے اور پنجاب میں ہوتے ہیں تو اس کا ملک کو
نقصان ہوگا. تو انہوں نے یہ موقع دیا ہے خان صاحب نے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم غیر سیاسی ہو چکے ہیں. اگر وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں تو یہ جو ایک غیر فطری اتحاد ہے اپوزیشن کی 13 جماعتوں کا, یہ قائم نہیں رہ سکتا. کسی صورت یہ اتحاد قائم نہیں رہ سکتا. اگر جو سپورٹ ہے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی, اگر آج وہ ہٹا لی جائے تو یہ حکومت تو دھڑام سے گر جائے گی جو شہباز حکومت ہے. تو عمران خان نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جو اگلے 5 6 7 دن ہیں, اگر کسی نے اور بھی مذاکرات کرنے ہیں بیہائنڈ دا سین تو وہ کر لے, دیکھ لے. ہم بہت سنجیدہ ہیں, ہم پاکستان کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیل سکتے, اور انتخابات ہم کروا دیں گے 66% پاکستان میں, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور یہ جو اسمبلیاں ہوں گی یہ 5 سال کے لیے الیکٹ ہوں گی, اور پھر جو حکومت بنے گی وہ بھی 5 سال کے لیے ہوگی. تو ایک بہت ہی مشکل ڈال دی ہے عمران خان نے پی ڈی ایم کے لیے. بھلے ان کے بیانات جو بھی ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا کڑا امتحان ہے. جو آنے والی رجیم ہے, جو موجودہ اس وقت جو عسکری رجیم ہے, اگر وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ پی ڈی ایم کو اس طرح کھلواڑ کرنے کی اجازت دیں گے تو پھر سوال تو سب سے ہوگا کل کہ پاکستان کی یہ جو اقتصادی صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے, اس میں وہ ادارے جن کے ذمے یہ کام تھا کہ پاکستان کے اندر ہر سازش کو روکنا, پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو انشور کرنا, انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ سے پاکستان کو بچانا, ان کی پھر پرفارمنس کیا ہے, ان کی کارکردگی کیا ہے. تو آج اور ایک اور جو آج کا اہم دن تھا, جو اہم بات تھی کہ جو لوگ پرویز الہی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جناب وہ ساتھ چھوڑ دیں گے, وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے, وہ تو نون لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں, آج ان سب کا منہ کالا ہوا ہے. اور پرویز الہی نے جس انداز میں عمران خان کا ساتھ دیا ہے, ساتھ بیٹھے تھے آج کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ہمراہ, اور اپنا سیاسی مستقبل, اپنا جو کچھ بھی سیاست ہے وہ ساری انہوں نے عمران خان کے پلڑے میں ڈالی, اور عمران خان نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اور مستقبل میں بھی چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اپنا سیاسی سفر انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ جاری رکھیں گے. اب ایک ہیکٹک اگلے 5 6 دن ہیں. جو کام یہ جو پنجاب حکومت ہے جو وہ کرنا چاہے گی اس کو وہ بھرپور انداز میں جتنا جلدی ہو سکے مکمل کرنے کی کوشش کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن بھی ہوگی. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ پریشر ڈالے پی ڈی ایم گورنمنٹ پر, یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ٹیکنیکل طریقوں سے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو کا جو ڈیزولیشن ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں, اس میں چند دن اور پنجاب حکومت اور کے پی کے کو مل جائیں. بہرحال سیاسی طور پر آج ایک کارنر میں دھکیل دیا ہے عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کو, اور جو وہ کہتے تھے وہ کر دکھایا. جو ان کے بارے میں اسپیکولیشن تھی کہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, ہمت نہیں ہے, ڈرتے ہیں, آج عمران خان نے وہ سیاسی اسٹروک کھیلا ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں اور جو ان کے ناقدین ہیں وہ اس وقت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. بہرحال مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نگہبان.